بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم ای ایس میں جو ریسنٹلی جابز اناؤنس ہوئی ہیں 8 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، ان پہ آپ نے آن لائن کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ میتھڈ بتائیں گے آن لائن اپلائی کرنے کا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ یہ جو ٹوٹل نمبر آف جابز ہیں یہ 850 کے قریب ہے اور 8 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور بیسک پے اسکیل 4 اور 6 کی یہ جابز ہیں۔ تو اگر آپ کو اس جاب کی ایڈورٹائزمنٹ چاہیے تو آپ نے ہماری ویب سائٹ پہ جانا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے ہماری ویب سائٹ پہ، یہ ہماری ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، govdpaksjob.com۔ اس پہ آپ نے جانا ہے اور اس جاب کی اگر ایڈورٹائزمنٹ آپ کو چاہیے تو آپ نے یہاں سے یہ جاب ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ تو چلتے ہیں ان جابز کی اپلائی کی طرف، جو ہمارا اس ویڈیو کا مین مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپلائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے جانا ہے گوگل پہ، ٹھیک ہے، گوگل پہ جانا ہے اور ٹائپ کرنا ہے mes.gov.pk، ٹھیک ہے۔ mes.gov.pk جب گوگل پہ ٹائپ کریں گے تو سب سے اوپر جو سائٹ آئے گی ایم ای ایس کی سائٹ، اس پہ آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں جاتا ہوں تو یہاں سے اپلائی کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل پر، یوٹیوب چینل پر آلریڈی ایم ای ایس کے جو پیپر ہیں وہ ہم سالو کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید پیپر بھی سالو کریں گے ایم ای ایس کے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپلائی کی جانب۔ آپ نے یہاں پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کلک کرنا ہے اپلائی آن لائن۔ اپلائی آن لائن پہ میں کلک کروں گا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز، لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 10 اکتوبر ہے، ٹھیک ہے، 10 اکتوبر 2012، اور فی پیمنٹ کی جو وہ ڈیٹ ہے وہ 12 اکتوبر تک فیس جمع کرانے کی، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپلائی کی جانب۔ میں اپلائی پہ اب کلک کروں گا۔ جیسے ہی اپلائی پہ کلک کروں گا، یہ انسٹرکشن ہے، یہاں سے آپ انسٹرکشن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو 8 سے لے کے 3 بجے تک صبح کو، منڈے سے فرائیڈے تک، اس نمبر پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ہیلپ لائن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں، اس کے بعد میں نے اسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اسٹارٹ کریں۔ جو چیز یہ ریڈ ہے یہ آپ نے بالکل خالی نہیں چھوڑنی، جہاں پہ یہ ریڈ نشان ہے، باقی چھوڑ سکتے ہیں، وہ مینڈیٹری ہے، لیکن یہ ریڈ ضروری ہے۔ سب سے پہلے CNIC ہے، میں فرضی CNIC دیتا ہوں 12-1، ٹھیک ہے۔ یہاں سے 1 2 3، یہاں سے میں فرضی CNIC دیتا ہوں کوئی بھی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے، 1 2 3 4، یہ میں نے فرضی CNIC دیا ہے، آپ نے اپنا CNIC دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ایک پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ پوسٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو مسائل ہے، ڈومیسائل میرا پنجاب، میں پنجاب سلیکٹ کرتا ہوں۔ نیکسٹ ہے ڈسٹرکٹ میں اٹک سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے میل یا فیمیل، جو بھی آپ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں آپ۔ نیکسٹ ہے ریلیجن، ٹھیک ہے، ریلیجن میں یہاں پہ مسلم سلیکٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اور ریلیجن ہے تو آپ نے اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کوڈ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں، جو کوڈ ہے جو لکھا ہوا ہے اوپر یہاں پہ، یہ کوڈ آپ نے یہاں پہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ کوڈ انٹر کروں گا، جو یہاں پہ اسپیلنگ ہے آپ نے اس کو مطابق یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے L، ٹھیک ہے، پھر اسمال s ہے، پھر کیپٹل T ہے، پھر 2 ہے، پھر نیکسٹ ہے Y، ٹھیک ہے، یہ میں لکھوں گا۔ تو اس کے بعد میں نیکسٹ کر دوں گا۔ نیکسٹ کروں گا تو اسٹیپ 2 کی طرف آ جاؤں گا۔ یہ اسٹیپ 2 ہے، پوسٹ اپلائڈ فار۔ یہاں پوسٹ پہ سب سے پہلے اوپر ہے پوسٹ اپلائڈ فار، کس کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں؟ میں فرض کرے لائن مین سلیکٹ کرتا ہوں، لائن مین کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے میری؟ یہاں سلیکٹ کرتا ہوں میں ڈیٹ آف برتھ 2000، ٹھیک ہے، 2000 سلیکٹ کر لی میں نے۔ 1 جنوری، ٹھیک ہے، یہ 1/1/2000، ٹھیک ہے، 1 جنوری 2000۔ اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ یا فادر جو ہے ڈائٹ ڈیورنگ سروس، ان کی موت ہوئی ہے؟ نو، آلریڈی نو ہوگا، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا۔ ڈو یو بلانگ ٹو شیڈیول کاسٹ، کسی اور کاسٹ سے آپ کا تعلق ہے، بدھسٹ وغیرہ سے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نو، پہلے سے نو لکھا ہوگا، اس کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا۔ اس کے بعد ہے آر یو گورنمنٹ سروینٹ، اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ ہے تو اس کو یس کر دے، نہیں تو اس کو نو رہنے دے، ٹھیک ہے، یہ بھی، اس کو بھی نہ چھیڑیں۔ اس کے بعد میں نیکسٹ دباؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو یہاں پہ نیکسٹ نظر آ رہا ہے، اس کو میں پریس کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کو نیکسٹ پریس کروں گا تو میں نیکسٹ پہ چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ جاؤں گا تو سب سے پہلے اوپر ہے پکچر۔ پکچر آپ نے وہ اپلوڈ کرنی ہے جو 300 KB سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ پکچر کا سائز 300 KB سے زیادہ ہوگا تو اپلوڈ نہیں ہوگی، تو میں پکچر چوز کرتا ہوں۔ یہاں سے میں پکچر سلیکٹ کروں گا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ پروسیس تھوڑا لینتھی ہے، ٹھیک ہے۔ آن لائن میں اپلائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میری پکچر اپلوڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، 300 KB سے کم ہے۔ اس کے بعد میں نے فل نیم دینا ہے، ٹھیک ہے، میں نے فل نیم دینا ہے عامر خان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاہد خان، ٹھیک ہے، فادر کا نیم۔ نیکسٹ ہے پریزنٹ میلنگ ایڈریس، ٹھیک ہے، وہ ایڈریس جس پہ آپ کو خط و کتابت کی جا سکے، جس سے، ٹھیک ہے۔ تو میں لکھ دیتا ہوں GPO اٹک، ٹھیک ہے۔
اٹک لکھ دیتا ہوں. اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس, مکمل ایڈریس کون سا جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہے, کوئی بھی ایڈریس ہو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. میں ایکس وائی زی لکھ دیتا ہوں, ایکس وائی زیڈ اٹک, ٹھیک ہے. یہ میں لکھ دیتا ہوں. آپ نے اپنا اوریجنل ایڈریس لکھنا ہے, ٹھیک ہے. سیل نمبر, یہ والا جو سیل نمبر ہے یہ آپ نے ضرور فل کرنا ہے, اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا وہ سیل نمبر دینا ہے جو کنورٹڈ نہ ہو, کسی اور نیٹ ورک پہ کنورٹ نہ ہو, یہ یاد رکھیں. میں یہاں پہ فرضی نمبر دے دیتا ہوں 0-330-1. یہ فرضی نمبر 1 2 3 4 5 6 7, ٹھیک ہے. میں فرضی نمبر دوسرا بھی کوئی دے دیتا ہوں, اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 4441234567, یہ بھی میں فرضی دے رہا ہوں. اس کے بعد ایگزامینیشن سینٹر, یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے. جس سینٹر میں آپ ایگزام دینا چاہیں, میں لاہور سلیکٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو اپنے احتیاط سے سلیکٹ کرنا ہے. میں نے لاہور سلیکٹ کیا یہاں پہ. اس کے بعد میں نیکسٹ دباؤں گا, نیکسٹ پریس کیا تو یہ میرا 4 اسٹیپ آ گیا, 3 اسٹیپ میرے کمپلیٹ ہو گئے. یہاں پہ اپنی ایجوکیشن ایڈ کرنی ہے, یہ چیز یاد رکھیں. اس کو آپ نے بڑے خیال سے فل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو کیٹیگری بھی آ جائے گا. سرٹیفکیٹ آف لائن مین آپ کے پاس ہونا چاہیے, 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. باقی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ اوپر لکھی ہوئی آ جائے گی. تو سب سے پہلے میں میٹرک فل کروں گا, ٹھیک ہے. یہاں سے میٹرک فل کروں گا تو یہاں پہ سائنس ہے, مارکس ہیں فرض کرو میرے 450 کتنے میں سے 600 میں سے, ٹھیک ہے. اور بورڈ میرا کون سا ہے, میں لکھ دیتا ہوں اٹک بورڈ, ٹھیک ہے. آپ نے اپنا بورڈ لکھنا ہے. اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انٹرمیڈیٹ اگر آپ نہیں ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. جو آپ کے پاس ڈگری یا ڈپلوما ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ٹیکنیکل سرٹیفکیٹ ہے, ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر ہے, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ اس کو سلیکٹ کروں گا. ٹیکنیکل سرٹیفکیٹ ہے, کس چیز کا ہے, فرض کرو میرے پاس ہے یہاں پہ میں نے لائن مین کے لیے اپلائی کیا تھا تو میرا الیکٹریشین, ٹھیک ہے, الیکٹرانک کا میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے. کون سا بورڈ ہے, میں لکھ دیتا ہوں لاہور, ٹھیک ہے. لاہور ٹیکنیکل بورڈ LTB, آپ نے اپنا لکھنا ہے. یہ تو میں فرضی لکھ رہا ہوں LTB لاہور ٹیکنیکل بورڈ, ٹھیک ہے. یہ میں لکھ دوں گا. اس کے بعد میں نیکسٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے. آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 5/5 اسٹیپ 5 لاسٹ اسٹیپ آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے. تو ایکسپیرینس آپ کا جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. میرا ایکسپیرینس ہے, فرض کریں میرا ایکسپیرینس ہے اسسٹنٹ کا, اسسٹنٹ لکھ دیتا ہوں, یا اسسٹنٹ لائن مین جو بھی ہے اسسٹنٹ لکھ دوں گا. آرگنائزیشن کون سی تھی میری, تھی لیسکو. یہ میں فرضی لکھ رہا ہوں, لیسکو ہے. کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ تک, فرض کریں 2019 سے لے کے 1 جنوری 2019 سے لے کے اور 1 جنوری 2020 تک, ٹھیک ہے. آپ نے یہ چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے ایڈ ایکسپیرینس, ٹھیک ہے, اس پہ کلک کرنا ہے. یہ دیکھیں نیچے ایکسپیرینس ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ. اگر آپ نے مزید کہیں 2-3 جگہوں سے آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ اس کو جس طرح میں نے پہلے اسٹیپ کیا, یہاں پہ دوسرے آرگنائزیشن کا نام لکھ دیں گے, باقی وہی چیز ڈیٹ وغیرہ لکھ لیں گے اور اس کو پھر دوبارہ ایڈ کر لیں گے. جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے 3 جگہوں سے 4 جگہوں سے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں, یہاں پہ ایڈ ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے. یہ آپ کا اپلائی کا تقریباً پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں نیکسٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ میرا جو اپلائی کا میتھڈ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس طرح آپ کا جو فارم آ جائے گا اینڈ پہ, ٹھیک ہے. یہ کمپلیٹ, پلیز فل آل دا ڈیٹیلز, یہ میں نے سارا کچھ فل کر دیا, ٹھیک ہے. اب میری ساری کچھ ڈیٹیل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے تو آپ اس کو سبمٹ کر دیں. یہ یہاں پہ سبمٹ, اگر غلط ہے تو گو بیک جائیں. اس میں کوئی بھی چیز غلط ہے آپ گو بیک کریں اور اس کو دوبارہ کریکٹ کریں, اس کو کریکشن کریں اس میں, ٹھیک ہے. تو میں سبمٹ کرتا ہوں اس کو, چونکہ میری انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو سبمٹ کرتا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے. میں سبمٹ کر دوں گا. تو ایک چیز یاد رکھیں, یہ میرا رول نمبر ہے, اس کو میں اسکرین شاٹ نکال لوں گا, ٹھیک ہے. یہ میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا, ٹھیک ہے. 10-10-60 PULM, ٹھیک ہے. پلم 10-10-60, یہ میرا رول نمبر ہے. اس کو میں نے یاد رکھنا ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اسکرین شاٹ لے لینی ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے بعد بینک چلان کا کی باری آتی ہے کہ آپ وہ آپ نے کس طرح سبمٹ کرنی ہے. بینک چلان کے لیے آپ علیحدہ بھی جا سکتے ہیں, اس کو سائن آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, دوبارہ بھی اس میں کیا کہتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے سائن کر سکتے ہیں. اگر ادھر سے ہی کرتے ہیں تو ادھر سے بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں کلک کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کلک کروں تو پرنٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں, اب کلک کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کلک کروں گا, دیکھیں یہ میرا رول نمبر آ گیا 10-10-60, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد CNIC آ گیا آٹو پہ. یہاں پہ میں بینک سلیکٹ کروں گا, PULM, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں بینک سلیکٹ کروں گا. بینک فرض کریں میں عسکری بینک سلیکٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ویریفیکیشن کوڈ بار بار آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں فل کروں گا 2, یہاں پہ KW. پروسیس تھوڑا لمبا ہے کیونکہ اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑتا ہے, اس لیے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. تو میں اس کو یہاں پہ سبمٹ پریس کروں گا. تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہوتا ہے, آپ نے ڈاؤن لوڈ دبا دینا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ رسید آ جائے گی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں عسکری بینک کی رسید آ گئی ہے.
اب دیکھیے یہاں آپ کا رول نمبر آ گیا ہے، یہ آپ کی بینک کی کاپی ہے اور یہ کینڈیڈیٹ کی کاپی ہے. ایک کاپی بینک اپنے پاس رکھ لے گا اور دوسری کینڈیڈیٹ کو دے دے گا. تو آپ نے یہ والی کاپی اپنے پاس رکھنی ہے. جس ڈیٹ کو آپ نے فیس سبمٹ کرنی ہے وہاں پہ یہ ڈیٹ لکھنی ہے، اور باقی یہ کاپی اوریجنل اپنے پاس رکھ لینی ہے. تو آپ جب ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو یہ کاپی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اور دوسرا یہ بتا دوں کہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ نیٹ پہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ MES کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آپ نے ریگولر وزٹ کرنا ہے. ڈیلی یا 1 یا 2 3 دن بعد آپ نے ریگولرلی وزٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی رول نمبر ہے، سلپ ہے، یا جو بھی آپ کا ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے وہ ویب سائٹ پہ بھی آئے گی اور آپ کو فون پہ بھی اطلاع دی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن فون پہ ضروری نہیں ہے، آپ نے ویب سائٹ پہ جو ہے ریگولرلی چیک کرتے رہنا ہے. ٹیسٹ کے حوالے سے یا رول نمبر کے حوالے سے آپ نے ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کمپلیٹ میتھڈ اپلائی کرنے کا. ایک لاسٹ چیز بتاتا چلوں کہ آپ نے اپلائی تو کر لیا ہے. فرض کریں آپ اپنی اپلیکیشن سٹیٹس چیک کرنا چاہیں تو آپ نے دوبارہ گوگل میں جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ گوگل میں جاتا ہوں، دوبارہ MES کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. MES کی ویب سائٹ پہ گیا. ٹھیک ہے. یہ میں اوپن کرتا ہوں. یہاں پہ آپ نے اپنا اپلیکیشن چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے. اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں چیک. اور یہ چیز آپ یہاں سے چالان پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. رول نمبر وغیرہ اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ نے رول نمبر اور CNIC، تو آپ یہاں سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں. چالان دوبارہ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی پرنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. بعد میں بھی پرنٹ کر سکتے ہیں. تو میں چیک اپلیکیشن سٹیٹس پہ جاتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ میرا اپلائی ہو گیا یا نہیں. تو یہاں پہ میں رول نمبر دوں گا PUML اور ڈیش، اس کو میں کیپٹل کرتا ہوں. 1 منٹ. PUML ڈیش اور میرا رول نمبر تھا 1060 آئی تھنک. ٹھیک ہے. ادھر CNIC دیتا ہوں 1 2، یہاں پہ CNIC دے دوں گا 1 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4. ٹھیک ہے. رول نمبر دے دوں گا اور یہاں پہ میں نے دوبارہ ویریفیکیشن کوڈ دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا پروسیس لمبا ہے. XY8XB، یہ میں نے ویریفیکیشن کوڈ دی. اب میں سبمٹ کر دوں گا. تو یہ رول نمبر میں نے غلط ٹائپ کر دیا ہے. یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی طریقہ ہے. آپ نے یہاں پہ رول نمبر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ CNIC دینا ہے اور دوبارہ یہاں پہ یہ کوڈ دینا ہے. تو آپ پھر اپنا اپلیکیشن سٹیٹس یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی اپلائی کی کمپلیٹ ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.